صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں یہودیوں کا ایک گروہ مدینے آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس گیا جو کہ انصار کے ایک قبیلے میں رہتا تھا۔ وہ جادوگر بہت مشہور تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس سے خطرناک جادو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کے ٹکڑے اور کچھ بال اس لڑکے سے منگوا لیے اور لبید ابن عاصم کے پاس گئے، اس کو بہت پیسے دیے اور کہا کہ ان پر ایسا سخت جادو کرے کہ اس سے بڑھ کے سخت جادو نہ دنیا میں کسی نے کیا ہو اور نہ سنا ہو۔ بعض روایت میں موجود ہے کہ یہ جادو لبید ابن عاصم نے خود کیا، بعض روایات میں موجود ہے کہ اس نے اپنی بہنوں سے کروایا۔ لبید ابن عاصم نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں رکھ کے زریب قبیلے کے کنویں ذی ارغام میں ایک پتھر کے نیچے دفنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات تقریباً 1 سال کے بعد نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باڈی میں، اپنے کندھوں میں بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے، جیسے کوئی بہت ہیوی وزن اٹھایا ہو، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن اصل میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور آپ کو بینائی میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اور یہی کہتے کہتے سو بھی گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے میری بیماری کا راز بتا دیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب سویا ہوا تھا تو 2 شخص میرے پاس آئے، ایک شخص میرے سرہانے کے پاس کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا، اس پہ جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ جادو کس نے کروایا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ جادو کیسے ہوا؟ تو جواب دیا کہ ان کے کنگھی کے دانے اور موئے مبارک یعنی بالوں پہ جادو ہوا۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ جادو ذی ارغام کنویں میں ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ جادو کیسے نکالیں؟ تو جواب دیا کہ پہلے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکالیں اور اس جادو کو اس پتھر کے نیچے سے نکال لیں جو کہ ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں ہے، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور چند صحابہ کو ساتھ لے کے اس کنویں کی طرف چل دیے اور تمام پانی اس کنویں کا باہر نکالا، اور اس غلاف میں جب دیکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ 11 گیریں لگی تھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معوذتین پڑھتے رہیں اور خود بخود گیریں کھلتی رہیں گی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرتے رہے اور ایک ایک کر کے گیرا کھلتی رہی۔ اس غلاف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، کنگھی کے ٹکڑے اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس پہ سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے بال کی گرہ کھلتی، سوئیاں بھی نکلتی گئیں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دفنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی قیدی کو آزادی مل گئی ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی نچوڑی ہو، اور وہاں کھجوروں کے پھل ایسے تھے جیسے سانپ کے پھن ہوں، یعنی کہ وہ اتنا خطرناک اور ڈرانے والا منظر تھا۔